اگلے ہفتے ایس سی او کا اجلاس ہونا ہے پاکستان میں، ظاہر مہمان آئیں گے غیر ملکی، بھارتی وزیر خارجہ بھی آئیں گے۔ آپ کا یہ احتجاج کیا جاری رہے گا؟ اگلے لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب جب یہ کہہ دیتے ہیں جی 25 اکتوبر سے پہلے ہو جانی چاہیے ترمیم، تو آپ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیم روکنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا اگلے ہفتے بھی احتجاج ہے؟ جی دیکھیں، پرامن احتجاج ہے، میری بہن بات یہ ہے، پرامن احتجاج ہے۔ یہ دو دن تو اسلام آباد بالکل محصور رہا، تو یہ بھی کوئی امن کی تصویر نہیں؟ یہ محصور، میں آپ مجھے بتائیں، یہ محصور میری وجہ تو رہا، محصور پی ٹی آئی کی نے کیا، کنٹینر ہم نے لگائے، پولیس سے شہر ہم نے مروائے۔ علی امین جب اسلام آباد پہنچا کتنے سکون سے آ کے وہاں پہنچ گیا، آپ ویڈیوز نکالیں، مجھے بتائیں کہ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی؟ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کوئی بندے اٹھا لیے؟ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کوئی گالم گلوچ کی؟ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچایا؟ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ سینکڑوں بندوں، ہزاروں بندوں لے کے آیا، آدھا قافلے سے زیادہ اس کا پیچھے تھا، قافلے کا کچھ حصہ اس کے ساتھ آیا۔ آج ایک پولیس اہلکار کی شہادت، نماز جنازہ میں گورنر کے پی بھی شریک ہوئے، اور ظاہر ہے وہ بتایا گیا کہ کیا ڈیٹیل ہیں، کس طرح ان کی شہادت ہوئی، تو یہ کس کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ جو شہادت ہوئی ہے، جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار کی آپ بات کر رہے ہیں، جی عبدالحمید شاہ صاحب، بالکل وہ پارٹی نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور وہاں وہ کے پی کا ان کا تعلق تھا ایبٹ آباد سے، پارٹی جو ہے وہاں ان کے گھر بھی جا رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل یہ اس پہ جو ہے بالکل اس کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ کو وہ نہیں ہے۔ ہمیں حقائق جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تک حقائق ہمارے سامنے آ جائیں گے، بٹ پارٹی نے رنج کا اظہار کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بروٹ فورس جو ہے اس پہ مجبور نہ کیا جاتا، ان پولیس والوں کو جو یہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، جو پی ٹی آئی کے بچوں کے اوپر یہ گولہ باری کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، آپ نے ان کا تصادم کرایا، اور تصادم کرا کے اب میرے پاس حقائق اس وقت نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بڑے افسوس اور اس کی بات ہے، اور ہم جو ہے اس کی تعزیت کے لیے وہاں ایبٹ آباد بھی جا رہے ہیں، اور ہمیں تکلیف ہے اس بات کی، کیونکہ وہ جو لاس آف لائف ہے نا جی، وہ چاہے اس پاسے ہو چاہے اس پاسے ہو، یہ میرا ملک ہے، یہ پولیس میری ہے، یہ میرے بچے ہیں پولیس کے اندر، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر سے کوئی نقصان ہو، کیونکہ ایک پروٹیسٹر بھی جان سے ہاتھ کو بیٹھا، وہ تکلیف کسی طرف بھی نقصان ہو، کہیں بھی نقصان ہو، پولیس کا ہو، ہمارا ہے نا جی، پاکستانی ہے، ہمیں اس کی تکلیف ہے۔ تھوڑا سا اقتدار ہے، اقتدار تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے آج تک کسی کو دیکھا ہے سدا یہی رہے گا؟ سدا بادشاہی نہیں رہتی ہے، سدا بادشاہی میرے اللہ کی ہے۔ بے شک یہ کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا کے وزیر اعلیٰ بازیاب کرائے۔ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ کیونکہ آج کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی بڑی تاخیر سے شروع ہوا، تو کیا پارٹی سوچ رہی ہے ان کے بارے میں؟ کس طرح انہیں بازیاب کروائیں گے، اور کہاں ہیں ان سے کیسے رابطہ کریں گے؟ تو اس سے تو میں اب کے پی والوں کو تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا ٹونر چینج ہو گیا ہے، ان کے لیے تو بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ان کا الیکٹڈ چیف منسٹر کو جو ہے آپ نے پہلے تو اسلام آباد کے اندر آپ نے اٹھا لیا اس کو، آپ اس کے دیکھیں نا، آپ اس کے گھر گھسے کیوں؟ کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ چیف منسٹر کا گھر ہے، کے پی کے کی ٹیریٹری ہے، آپ کسی کے گھر کیسے گھس سکتے ہیں؟ چلیں، دس از یور ورژن۔ تھینک یو سو مچ شیخ وقاص اکرم، ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔